جب میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا کیونکہ اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی اور مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر آخر مجھے طلاق دے کر سرخرو ہو گیا۔ میں سمر کو سمجھایا کرتی تھی، میرے بچے، مرد کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ تو سمر چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا، مرد کا حسن اس کا اخلاق ہے۔ مرد کی اصلیت جاننی ہو تو دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر تو وہ بیوی کو گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا ہے تو مرد نہیں، بے ضمیر کتے ہوتے ہیں۔ اور خوبصورت مرد خوبصورت اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو اگر سرتاج نہیں کہتے تو وہ پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ میں جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ جاتا تھا اور کہتا، ماما جان، آپ کی تربیت کا یہ بھرم رکھوں گا، کبھی آپ کا سر نہ جھکنے دوں گا۔ اس کا سال کا پہلا روزہ تھا۔ مجھے کہنے لگا، امی جان آپ بریانی بنانا، آج میں افطاری ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا، اس کی بہن اس سے جھگڑنے لگی۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے نازیبہ الفاظ کہنے لگی، تم نے ماں کے نام پہ معشوقہ رکھی ہوئی ہے، تم ماں کے رشتے کو داغ لگا رہے ہو، تم بے غیرت انسان ہو۔ سمر چلا کر بولا، باجی اللہ کا واسطہ ایسا نہ کہو، وہ میری ماں کے بارے ایسا نہ بولو۔ بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی، یہ کافر ماں کے نام پہ عشق کرتا ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہسپتال لے گئے۔ میں بریانی بنا کر انتظار کر رہی تھی لیکن سمر نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی ہسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑتی چلی گئی، بے ہوش پڑا تھا۔ میں رونے لگی۔ اس کی بہن نے ہسپتال میں بھی خوب تماشا لگایا، میری بہت بے عزتی کی، مجھے طرح طرح کے طعنے دیتی رہی، مجھے دھکا دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزرے، میرے سمر کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون کیا، سمر کی آواز تھی، ماما جان آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں تڑپنے لگی، بیٹا میں تیرے پاس ہی ہوں۔ مسکرا کر بولا، ماما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا، ضرور لے کر آنا۔ میں نے پیار سے کہا، میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت میں سمر کے لیے بریانی اور چکن رول لے کر گئی، وہ گھر ہی تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے سینے سے آ لگا، ماما جان میں مر جاتا۔ اب میں رونے لگی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے نہیں رہا گیا عاشق کے بنا، آ گئی ملنے۔ وہ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی، اتنا کہا اور سمر زمین پر گر گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے اور پھر ڈاکٹرز نے آخری الفاظ کہے، ہی از نو مور، اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمر مر چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا، مجھے ماما جان کہتا ہوا مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بہن دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے سمر کے ماتھے پہ بوسہ کیا، سمر جیسے مجھے کہہ رہا ہو، ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے آگ لگا کر جلا دوں لیکن میں بے بس تھی۔ میں پھر تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس کی قبر پہ بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس رمضان 15 روزے کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا اور بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا، اور اب بہن جلاد بن گئی، اپنے بھائی کو کھا گئی۔ میں نے اسے بے شک جنم نہیں دیا تھا لیکن میرا اللہ جانتا ہے سگی ماں سے بڑھ کر اسے اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن میرے سمر کو فنا کر گیا۔ سب بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بہنیں تو بھائی پہ قربان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی قاتل بن گئی۔ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرے سمر کی بہن جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا۔ بہت سی عورتیں اپنوں کی قاتل ہوتی ہیں، کچھ شوہر کا قتل کرتی ہیں محبوب سے مل کر۔
کچھ ماں باپ کو رسوا کرتی ہے محبت کے نام پہ، کچھ بہن کے روپ میں قاتل بن جاتی ہے، اور شاید آج مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ دنیا فنا کے قریب ہے۔ رشتوں میں اب محبت نہیں رہی، اب ہر منزل مطلب کی ہے، اب ہر تعلق مطلب کا ہے، اب ہر رشتہ مطلب کا ہے۔ اب کس پہ یقین کرے، کسے اپنا کہے؟ سنا ہے اس کی بہن اب سکتے میں ہے، اسے کوئی کہو جا کر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو اللہ کے انصاف کا انتظار کرے۔ خدارا جینے دو ایک دوسرے کو، کیوں کیسے کچھ لوگ درندگی کی ہر حد پار کر دیتے ہیں۔ میں صرف اپنے مطلب کی خاطر آپ سب سے دعا ہے، میرے بیٹے سمر کے لیے دعا کرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ ابھی آئے گا اور کہے گا، ماما جان نہ روئیں، میں زندہ ہوں، میں لاوارث بے بس زندگی سے ہاری ہوئی لاوارث ماں ہوں۔ کتنی گرہ اب باقی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔